السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بھارت کا مسلمان ڈرا ہوا ہے؟ مسلمانوں پر ایسے حالات کیوں آ رہے ہیں کہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر مسلمان حیران پریشان؟ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج مسلمان صحیح معنوں میں اپنے دین کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ ایک ساتھ ہو کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں مت بٹو۔ لیکن آج دیکھیے ہمارا حال کیا ہے۔ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، سب آپس میں ایسے لڑ رہے ہیں کوئی اور غیر ایک ہو چکا ہے، اور ہم سارے کے سارے لوگ فرقے میں بٹے ہوئے۔ ان سب کو چھوڑو مسلمانوں، ایک پلیٹ فارم پر آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عداوت کرتا ہے۔ کب تک یہ سب باتیں کرتے رہو گے میرے بھائیوں دوستوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی مثال بیان فرمائی کا جسد واحد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جیسے ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن حیران و پریشان ہوتا ہے۔ ایک ناخن بھی اگر ذرا سا زندہ ناخن کٹ جاتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کی ایمان والے کو تکلیف ہو تو ہم کو بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم خوشی مناتے ہیں، آج ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں دوستوں اپنے اخلاق و اعمال پر آؤ، نمازوں کی پابندی، اور جو دین ہے صحیح معنوں میں جو دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین کو لے کر کے آئے تھے اس دین پر 100% عمل کرنے والے بن جائیں۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ تاریخ گواہ ہے۔ آج ہم اپنے عمل پر نہیں، کوتاہی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے، ہم کسی کو کچھ نہ کہیں، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں۔ آج مسلمان کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں کر رہا ہے؟ ہم حیران ہیں، ہمیں پریشان کیا جا رہے ہیں، ہم پر ظلم کیا جا رہے ہیں۔ آج ہم خود اپنے گریبان میں دیکھیں ہم کیا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں کہ وقت کے نبی جب انہوں نے ان کو دعوت دی، ان کی بات نہیں مانی گئی، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، سارے کے سارے لوگ یک بارگی ہلاک کر دیے گئے۔ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم نوح ہو، قوم لوط ہو، پوری ان کی بستیوں کو اڑا لے گئے آسمان پہ اور نیچے زمین میں دھسا دیا گیا، سارے کے سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تو ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کب کے ہم ہلاک ہو چکے ہوتے۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہو رہا ہے؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہو رہا ہے؟ حسد، بغض، عداوت، فراڈ، چوری، سارے کے سارے، شراب، ہر چیز ہمارے اندر ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ حقوق العباد پر کتنا عمل کر رہے ہیں، حقوق اللہ پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ پہلے تو اپنی پوری کی جو اپنا پورا کا دین ہے، اس دین کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا، اس پر 100% عمل کرنا ہوگا، تب اللہ کی طرف سے نصرت، اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی طرف سے برکت ہوگی، تب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی۔ ورنہ میرے بھائی دوستو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی جب تک اپنے دین کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لائیں گے۔ آج دیکھ لیجیے مسلمانوں کا کہ 5 وقت کی نمازیں بھی ان سے صحیح نہیں پڑھی جا رہی۔ فراڈ مسلمان کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا معاملہ کرتا ہے، ایک بار لے لیتا ہے دوسری بار اس کو دینے کا نام نہیں لیتا ہے۔ کوئی اگر تجارت ہے، کوئی لین دین کرتا ہے تو نہ تجارت کے اندر، نہ معاملات کے اندر، نہ اخلاق، کسی کے اندر برابری کا معاملہ نہیں کر رہا ہے مسلمان۔ تو بتاؤ حالات کس پر آئیں گے؟ خسارہ تو ہماری ہوگا، نقصان تو ہماری ہوگا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، کتنے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں؟ عذاب آ گیا ان کے۔ قرآن کے اندر آیت شریفہ نازل ہوئی، ویل للمطففین، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تب تو پورا لے لیتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کنڈی مار دیتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں، کم دے دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ گمان نہیں کرتے ہیں
کہ ان کو زندہ دوبارہ زندہ کر کے ایک لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں زندہ کر کے ان کو اٹھایا جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو یہ سب چیزیں ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میرے بھائی دوستو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا. پہلی بات اپنی یہ جو ہمارا جو دین ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، 100% اس پر عمل کرنا ہے. میرے بھائی دوستو حالات تو خود بخود صحیح ہو جائیں گے، حالات تو خود بخود صحیح ہو جائیں گے، لیکن در حقیقت ہم کو اپنے اعمال پر 100% عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہے. اس کے باوجود دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے لیے تو ماشاءاللہ ہماری تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. وہ اپنا وقت وہ اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن ہمیں جو اپنا کام کرنا ہے وہی کہ اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، غیروں کی طرح نہیں. ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان جیسی اور دولت عطا فرمائی. لیکن میرے بھائی دوستو افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان، ایک عام مسلمان، وہ تو اپنی زندگی دین پر ہے ہی نہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، جو دین کے اور لوگوں کے بڑے بڑے یعنی رہبر بنے، لیڈر بنے ہوئے، جو بڑے بڑے دلی کے اندر رام لیلا میدان کے اندر بڑے بڑے اجلاس کرتے ہیں، ان کو بھی مسلمانوں کی فکر نہیں ہے کہ آج ہندوستان کے اندر کتنے مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے. ان کے گھر اجڑ رہے ہیں، ان کی لڑکیوں کی عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں، عزت و آبرو کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آج ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ بڑی بڑی تنظیموں کے مالک بنے بیٹھے ہیں. کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے، تم نے کیوں نہیں کچھ جواب دیا. بڑے بڑے جلسے کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بڑے بڑے اجلاس کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دہلی کے اندر رام لیلا کے اندر یہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. بتائیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں جلسوں کے. ان کروڑوں روپے کا کیا کچھ ہو نہیں سکتا ہے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے. ان جلسوں سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں سرکار کو، کیا سرکار مانے گی بات؟ تو ایک عام مسلمان اس کو دین پر، لیکن جو ہمارے بڑے ہیں، جمعیت علماء ہند اتنی بڑی تنظیم ہے، بڑے بڑے اجلاس کرتے ہیں، یا آخر جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ حالانکہ بولنا چاہیے. تو میرے بھائی دوستوں سب سے پہلی بات ہے کہ عام مسلمانوں سے ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ اپنی زندگی پر 100% عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے دین کو اپنی زندگی کے اندر لائیں. پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے نور، اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی طرف سے برکتیں، اور کیسے آپ کے گھر میں نچھاور ہوگی، اور اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ آپ کی مدد کرے گا. جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ ہمیں آباد کرے گا. ہم جب اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے اللہ ہمیں آباد کرے گا. اس لیے ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کلپ بھی اس کے ساتھ لگاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. آپ اس ویڈیو کو، چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو سنیے گا اور اپنے ذہنوں کو کھولیے، اور آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مسلم سماج کا نوجوان اگر چاہ رہا ہے، یا مسلم سماج کے لوگ جو چاہ رہے ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کے جو مکھیا ہیں ان سے جا کے بولو، کہو کائے بات کے مکھیا وہ بھائی کاہے کو تنظیم بنا رکھی ہے، کاہے کو آپ رام لیلا میدان میں لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہو کہ جب سماج مر رہا آپ بول ہی نہیں سکتے، کاہے کے لیے اکٹھا کر رہے ہو آپ؟ تو تنظیموں کے جو لوگ ہیں ان سے مسلم سماج کو ہی لڑنا ہے، مسلم سماج کو ہی ان کے سامنے جا کے کھڑا کرنا ہے. بتاؤ بھائی کس بات کے لیے بنا رہی تنظیم؟ سماج جب مر جائے گا، کٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا، تب منہ کھولو گے کیا؟ تنظیمیں ساتھ نہیں دے رہی، رہنے دو تنظیموں کو ساتھ میں. ان کے مکھیا جو اپنے کمروں میں بیٹھے رہنے دو. اگر ان کی سانٹھ گانٹھ اندرونی روپ سے بی جے پی کے ساتھ میں ہے، مودی کے ساتھ میں، ہونے دو. آپ سماج سے اکٹھا ہونا، بات سماج کی ہے، سماج اکٹھا ہو، وہ لڑے اپنی لڑائی، اپنے آپ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مسلم سماج کو گھر میں بیٹھنا چھوڑ دینا چاہیے، مسلم سماج کو باہر نکل کر اس سارا سب کا وروध کرنا چاہیے، اور یہ وروध پورے دیش میں ہونا چاہیے. اگر آپ کا انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف جھوٹی FIR ہو رہی ہیں، جیلوں میں بند کر دیا جا رہا ہے، پھر بھی آپ بیٹھو، کائے کے لیے بیٹھو بھائی؟ آپ کی آبادی 20 کروڑ ہے اس دیش میں، آپ کے ساتھ میں پورا بہوجن سماج ہے، دلت سماج کی آبادی اس دیش میں جو 35-40 کروڑ ہے وہ آپ کے ساتھ میں ہے، سکھ سماج کے لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں، اور جو OBC کے لوگ ہیں اس میں بہت بڑی سنکھیا میں آپ کے ساتھ میں ہیں. آپ کم سے کم نکلو تو صحیح باہر. اگر آپ نکلو گے نہیں، گھروں میں بیٹھے رہو گے، آپ کے بچوں کو ایسے اٹھایا جائے گا، ایسے انکاؤنٹر کیا جائے گا.
डर किस बात का है मुस्लिम समाज को? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। हुकूमत करने वाला समाज जिसने इस देश में जो है 700 साल हुकूमत करी है, आज वो डरा बैठा। किससे डर रहा है? किससे डर रहा है? किस बात का डर है? और लड़ाई तो आज नहीं करोगे तो कल होगी, ये तो होना ही है। आपको आज नहीं तो कल सड़क पे आना पड़ेगा। जब आओगे, जब स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, बुरी हो जाएगी, तब क्या मिल जाएगा? उलमा इकराम और जो तंजीमों के बड़े बड़े लोग हैं वो ये कह रहे हैं कुछ मसलियत है, हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं। काय की मसलियत बताओ ना, वो क्या है? किस बात का डर है? भाई पंचायत वो कर रहे हैं तो आपको पंचायत करने में क्या दिक्कत है? आप करो ना पंचायत, आप लोगों को जगाओ, इकट्ठा करो। क्यों नहीं करते हो आप? अगर धारा 144 के बाद भी वो कर रहे हैं पंचायत है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप बताओ ना। आप कहो कि अगर 144 में आप उन्हें नहीं रोक सकते तो हमें कैसे रोकोगे? भीड़ के सामने, पब्लिक के सामने जब पब्लिक खड़ी हो जाती है, किसी की कोई औकात नहीं होती है, लेकिन पब्लिक खड़ी हो तब